नाजरीन, इस वक्त हम डॉक्टर अब्दुल हकीम लहड़ी के पास मौजूद हैं। डॉक्टर अब्दुल हकीम लहड़ी बलूचिस्तान के तमाम सीनियर पॉलिटिकल वर्कर हैं। बलूचिस्तान के इशूज़ पे डॉक्टर साहब को बहुत बड़ी गिरफ्त है। वक्तन फ़वक्तन बलूचिस्तान के इशूज़ के ऊपर वो अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। इसकी पैदाइश में बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना डॉक्टर साहब को करना पड़ता है। आए बलूचिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल हैं उस पे डॉक्टर साहब से बात करते हैं। इस वक्त मौजूदा सूरत हाल क्या है बलूचिस्तान की, सियासी सूरत हाल क्या है, नौजवान क्या सोच रहे हैं बलूचिस्तान के मुतल्लिक? देखिए, बलूचिस्तान की सियासी हालात तो आप भी देख रहे हैं। बलूचिस्तान में सियासत नहीं है सिवाय स्टेट टेररिज्म की। जो हो रहा है वो चल रहा है। नौजवान आप देख रहे होंगे कि आप इधर इतने अरसे से घूम रहे होंगे, आप देख रहे होंगे ज़्यादातर मेजॉरिटी आपको वो लोग मिलेंगे जो आपको जो कुछ उन्होंने कहा होगा कि जिस बेजारी का इज़हार उन्होंने किया है वो सब आपके सामने है। इसमें मुझे कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आम बलूच, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी खुश नहीं है इनसे। अगर इनसे खुश होते तो ज़रूर वो होते। बलूचिस्तान का सियासी माहौल ऐसा था कि पूरे पाकिस्तान में अगर जिन लोगों में सियासी शऊर था वो बलूच थे। बलूचिस्तान के वो सियासी शऊर रखते थे और उन्होंने अपने सियासी शऊर का भी 1970 में मुजाहरा किया। हमने इन्हीं लोगों को जो बड़े सरमाएदार, बड़े दौलतमंद होते थे और हुकूमत उनके पीछे था, उसके बावजूद उनको शिकस्त हुआ सबको। तो अभी मैं ये कहता हूँ कि बलूचिस्तान में सियासत के लिए कोई गुंजाइश तो नज़र नहीं आ रहा है। अब जो हुकूमत ताकत के ज़ोर से कर रहा है, अब वो सियासत किस तरफ ले जाएगा हुकूमत को, इसका मैं नहीं कह सकता कुछ आगे, सिवाय मुश्किलात उसके सामने और आएंगे जिसके बाद उसको बहुत ही तकलीफ पहुँचेगी। रियासती इदारों और हुकूमत की जानिब से ये कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान का मसला क्रिमिनल मसला है, इसको इंसानी हकूक़ के तनाजुर में ना देखा जाए। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखें, बलूच तो पैदाइशी गद्दार हैं। पैदाइशी गद्दार हैं और ये क्रिमिनल्स हैं। जो कुछ आपका हुकूमत या आपके इदारे कहते हैं वो ठीक कहते हैं बेचारे, क्योंकि पाकिस्तान पर न इंसानी हकूक़ का कोई असर होता है, न यहाँ पर कोई इंसानी हकूक़ की बात करने वाले हैं, न यहाँ पर कोई वो ठीक कहता है कि यहाँ पर क्रिमिनल लोग हैं, हम क्रिमिनल लोगों को मार रहे हैं, जो कातिल हैं, डाकू हैं, बड़े वो लोग हैं जो जिन्होंने पाकिस्तान को लूटा हुआ है, उसकी तमाम दौलत को लूटा हुआ है, उसको अपने लोग तो नज़र नहीं आते, सिर्फ बलूच आते हैं। जहाँ तक उसने ये बात की है सेनेट के अंदर IGFC ने, बड़े शर्म की बात है, बहुत अफसोस की बात है। और शर्म उसको भी आना चाहिए था जो बैठा हुआ है संजरानी साहब को। उसने कैसे सुने ये बातें, उसने उसको डांट तक नहीं दे सका कि भाई ये एक फ़र्द का क्रिमिनल कैसा क्रिमिनल है। अगर ये होता तो वियतनाम के अंदर अमेरिकी फ़ौजों ने जो जुल्म किए थे, फिर बाद में जो अमेरिका में इनको सज़ाएं दी गई, जो उन्होंने अफ़गानिस्तान में कहीं ये ऐसा काम किया था, उन सबको तो सज़ाएं दी गई। वो फ़ौज नहीं थी, वो लोग नहीं थे। जहाँ तक आप यहाँ पर लोगों को पुलिस चीट दिया हुआ है, FC को, पुलिस को, जिसको मारे, जिस जो उनके जी में करे, आप जब इस किस्म की बातें काम करेंगे तो ठीक है, फिर तो क्रिमिनल है। मैं मानता हूँ ये अपना आयात भी क्रिमिनल था। दूसरे नौजवान जो यहाँ सड़कों पर मारे गए, डॉक्टर्स को हमारे, इंजीनियर्स, और ये जो हमारे एडवोकेट्स को मारा गया, 74 एडवोकेट को एक जगह पे मारा गया, ये सब क्रिमिनल थे। उनको छोड़ो जो वहाँ बलूचिस्तान के दूसरे हिस्सों में मार कर उनको फेंक दिया गया, उनके जिस्म को सिगरेट और दूसरी चीज़ों से जलाकर पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा गया, वो सब क्रिमिनल थे। जिन्होंने किया क्राइम वो तो बिल्कुल साफ सुथरे हैं, उनको कोई पूछता तक भी नहीं है।
تو یہ اس ملک کے اندر میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر انسان کی کوئی قیمت نہیں ہے. انسان کی اگر قیمت ہوتا، دنیا میں آپ جائیں، دنیا میں جانوروں کے لیے وہاں پر ان کی حکومتوں نے ان کے لیے آسائش کی بندوبست کی. اگر سڑک پر کوئی کتا بھی مل جاتا ہے لے جاتے ہیں، کوئی بطخ بھی مل جاتا ہے لے جائیں اس کو. یہاں پر کبھی ایسا ہوا ہے کہ کسی اونٹ کو کسی چیز کو لے جا کر انہوں نے اپنے محافظ خانے میں رکھا اور اس کی خدمت کی؟ تو انسانوں کا کیا حیثیت ہوگا؟ یہ حیثیت تو وہ لوگ جاتے ہیں جو باہر کی دنیا میں بیٹھے ہیں، مہذب ہیں. یہ تو ایک غیر مہذب لوگوں کا وتیرہ ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہاں پر تو ظاہر ہے کرمنل ہی ہوں گے، ان کے سامنے ہر آدمی سب سے بڑا کرمنل تو میں ہوں گا. کمیشنوں اور یہ کمیٹیوں کی بات آپ کرتے ہیں، یہ عدالت کی، ہمیں کسی سے کوئی توقع نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں نے بھی ہمیں کوئی اچھا پیغام نہیں دیا. کمیشنز جو بنتے رہے وہ گورنمنٹ کے تھے یا ان کے ڈاؤٹس تھے، ان لوگوں کے بنے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اب جو ہے مسنگ پرسنس کا کم نہیں ہوا ہے، بڑھ گیا ہے. اور لوگوں کو مار رہے ہیں، اور لوگوں کو ڈیلی اٹھا رہے ہیں ان کے گھروں سے، اور اس کو پھر کہاں وہ منتقل کرتے ہیں اپنے حکومت خانوں میں، کہاں پر. یہ سب میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ان سے ہمیں کوئی توقع ہی نہیں ہے، نہ پہلے ہم نے رکھا ہے نہ اب ہم رکھتے ہیں. جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، کب تک ہوگا یہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے نروس ٹوٹتے ہیں یا نہیں. جہاں تک آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں نا، پاکستان میں تو خیر میڈیا جو ہے وہ قفس میں ہے، اور یہاں پر تقریباً 22 کے قریب جو میڈیا پرسن تھے انہوں نے قتل کیا ہے. وہ بیچارے شہید ہوئے ہیں اسی جدوجہد کے نتیجے میں کہ بھائی میڈیا والے بات کر رہے ہیں، جو بھی بات کرتا تھا اس کا انجام یہی ہوتا تھا. اور بلوچستان میں اس وقت میڈیا کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی جا کر پولیٹیکل آدمی سے بات کریں، وہ کسی جا کر اس سے بات کریں، یہ یہاں کے سوشل جو لوگ ہیں ان سے، یا سینئر سٹیزن سے، یا سوسائٹی سے جو جس کی آپ بات سول سوسائٹی کے لوگوں سے بات کریں. نہیں، ان کو قطعاً اجازت نہیں ہے، اور وہ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ انہوں نے جس قدر سے ان کو مارا ہے، کوٹا ہے، اچھے اچھے لوگوں کو یہاں انہوں نے قتل کیا ہے جو اس کے میڈیا کے لوگ ہیں، جن کے لیے ہمیں انتہائی افسوس ہے. لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو خود محدود لوگ ہیں جو اس وقت زندہ ہیں، اب یہ بھی نہیں جانتے کہ کب تک ہم لوگ زندہ ہوں گے. دیکھیں بھائی، ہم منافق لوگ نہیں ہیں، نہ پاکستان ریاست مدینہ ہے، نہ یہ حضرت عمر ہیں یا ابو بکر ہیں. یہ لوگ جو ہیں منافق ہیں، جو اپنے کو کہہ رہے ہیں کہ جی ریاست مدینہ. کیا ریاست مدینہ کا کام کیا ہے؟ کوئی چیز تو ان کا آپ مجھے بتائیں کہ جنہوں نے یہاں پر لوگوں کو انصاف دیا ہے، امن دیا ہے، ان کو ان کی تکلیفوں کو اٹھایا ہے. تو عمران صاحب بتا دیں کہ جی ریاست مدینہ یہ ہے کہ اس وقت تم ریاست مدینہ کہہ رہے، اور یہاں پر اپنے ہی جو لوگ 70 سال سے تمہارے ساتھ رہ رہے تھے انہی پر ظلم اور ستم کر رہے ہو. یہ ریاست مدینہ ہے. حضرت عمر تو کہتے تھے کہ دریا نیل کے قریب بھی اگر کوئی کتا بھی مر جائے اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے. یہاں تو انسانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، یہاں کی ذمہ داری کون اٹھائے گا؟ سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے، پنجاب میں بھی ہو رہا ہے، یہ میں نہیں کہتا ہوں وہاں نہیں ہو رہا ہے. اور جو کچھ کے پی میں ہوا ہے یہ سب کیا ہے؟ ریاست مدینہ میں یہی کہا گیا تھا کہ حضرت ابو بکر عمر نے کہا تھا کہ لوگوں کو تہ دیخ کر لو. وہ تو کہتے تھے جو لوگ سرنڈر کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو، جو جزیہ دیتے ہیں ان کو چھوڑ دو. آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ ہر دن ایک نیا ٹیکس تو لگا سکتے ہیں لیکن دے کچھ نہیں سکتے. نہ آپ تعلیم دے سکتے ہیں، نہ آپ ہیلتھ کا شعبہ بنا سکتے ہیں، نہ آپ امن و امان کو کر سکتے ہیں، نہ آپ روزگار دے سکتے ہیں کسی کو. ہاں ظلم کر سکتے ہیں، وہ کریں جب تک آپ کر سکتے ہیں. ظلم کی آج آپ کو کلی اجازت ہے، کریں آپ. جس بھی دنیا میں جتنے لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کا انجام بہت خراب ہوا ہے، آپ کا بھی ویسے ہی ہو جائے گا. آپ
بلوچستان کے موجودہ صورتحال کے نتیجے میں کیا میسج دینا چاہیں گے گورنمنٹ آف پاکستان کو اور گورنمنٹ آف بلوچستان کو کہ وہ بلوچستان کے ایشوز کو سنجیدگی سے سوچے اور ان کو حل کرنے کی طرف جائے؟ جہاں تک حکومت پاکستان کا تعلق ہے، عمران خان کو تو خیر کوئی گاس بھی نہیں ڈالتا، لیکن جہاں تک باجوہ صاحب ہیں اور اس کے دوسرے لوگ ہیں، میں ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ لوگ بلوچستان کے مسئلے پر لڑائی سے آپ قابو تو پا نہیں سکتے۔ آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ آپ یہاں کے لوگوں سے نیگوشیٹ کریں، جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ، جو یہاں ہیں بلوچستان کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بات چیت کریں، اپنے لیے کوئی راستہ نکالیں۔ لڑائی اور جنگ سے اگر افغانستان میں 32 حکومتیں آتی ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے، یہاں پر آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے، سوائے ظلم اور تشدد کرو گے، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ میں آپ کو اب بھی یہ کہتا ہوں، ان سے بیٹھ کر بات کریں، یہی میرا ان کو صلاح ہے، یہی میرا ان کو مشورہ ہے۔ ناظرین، آپ نے ڈاکٹر عبدالحکیم لیڈی صاحب کی باتیں سنی۔ حکومت اور اداروں کو چاہیے کہ وہ بلوچستان کے ایشوز پر سنجیدگی سے سوچیں اور ان کو حل کرنے کی طرف پہل کریں۔ ماضی گواہ ہے، جو کچھ بنگلہ دیش میں ہوا ایسے نہ ہو کہ یہ ہمارے جگر کا ایک گوشہ بھی ہم سے علیحدہ ہو جائے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ عبدالحفیظ جتوئی، وائس آف سندھ، لنڈن، کوٹیا۔